السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہو آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج ہم پڑھائیں گے خواتین کا دینی معلم میں سے سبق نمبر 10۔ دیکھیے پچھلی ویڈیو میں ہم پڑھائے تھے سبق نمبر 9، جس میں آپ کو تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں بتائے تھے کہ کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے، اور ان کے بعد آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ یہ جو ہے تعوذ ان کو کیسے پڑھنا ہے، اور ان کو جو ہے اللہ کی ذاتی اور صفاتی نام سے جدا کر کے پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کو شیطان اور نامناسب کلمات سے جدا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ سب میں آپ کو بتائی تھی پچھلے سبق میں، اور آج کے سبق میں ہم پڑھائیں گے تلاوت ختم کرنے کا طریقہ۔ تو دیکھیے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 10، تلاوت ختم کرنے کا طریقہ۔ ان سے پہلے جو پڑھائے تھے وہ تلاوت شروع کرنے کا طریقہ تھا کہ کیسے شروع کریں گے، کب بسم اللہ پڑھیں گے، کب نہیں پڑھیں گے، کب بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے، کب اعوذ پڑھنا بہتر ہے، ان سب کے بارے میں آپ کو سبق نمبر 9 میں بتائی تھی۔ تو دیکھیے آج کے سبق میں کیا ہے، تلاوت ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ کہہ رہے ہیں تلاوت ختم کرنے کے وقت کیسے ٹھہریں گے، اور ٹھہریں گے تو کیا کریں گے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے جواب، جس لفظ پر تلاوت مکمل کرنی ہو وہاں وقف کرے۔ وقف کے معنی آتا ہے ٹھہرنا۔ تو کہہ رہے ہیں جس لفظ پر تلاوت مکمل کرنی ہو وہاں ٹھہرے، وہاں پر رکے۔ اب وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو وہ لفظ کیا بنے گا، کیسے پڑھا جائے گا، کیسے رکیں گے تو 2 زبر 1 زبر کیسے بنے گا، تو ان سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے سوال، وقف سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی وقف جو ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو کہہ رہے جواب، سانس اور آواز دونوں بند کرنے کا نام وقف ہے، یعنی ٹھہرنا اور سانس اور آواز دونوں کو بند کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حرف کے آخر میں گولتا ہو تو اسے ہاں سے بدل دے، جیسے نعمتن سے نعمہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گولتا ہوگی تو ان کو ہم ہاں سے بدل دیں، جیسے نعمتن سے نعمہ۔ اگر 2 زبر ہو تو الف سے بدل دیں، جیسے احدن سے احدہ۔ تو یہ جو ہے جیسے ہی ہم سانس توڑیں گے، رکیں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا، اگر گولتا رہے گا تو وہ ہاں بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 زبر ہو تو الف سے بدل دیں، جیسے احدن تھا تو یہ کیا ہو جائے گا، احدہ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ تمام کلمات کے آخر حرف کو ساکن کر کے پڑھے، یعنی جو بھی حرف آئے اگر وہاں پہ ہم ٹھہریں گے تو ان کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے یہ کسبہ ہے تو کسبہ سے کسب ہو جائے گا، اسی طرح احدن سے احد ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر ٹھہریں گے تو کیا ہو جائے گا، آخر میں ساکن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے کیا ہے سوال، وقف کہاں ہوتا ہے، یعنی وقف کہاں پر ہوتا ہے، کہاں پر آواز کو روکنا ہے، بند کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جواب، وقف ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہوتا ہے، یعنی لفظ کے آخر میں ہی ٹھہرا جاتا ہے، جیسے یقیمونہ میں نون پر، یعنی جب ہم یقیمونہ پہ نون پر رکیں گے تو یقیمون ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ لفظ کے آخر میں ہی ہوتا ہے، اور لوٹاتے ہمیشہ پہلے حرف سے ہے، جیسے رزقناہم میں را سے لوٹایا جائے گا، یعنی رزقناہم میں تو ہم ان کو لوٹائیں گے، تو ایسا نہیں ہے زقناہم سے لوٹائیں گے یا ہم سے لوٹائیں گے، بلکہ ان کے پہلے والے حرف سے لوٹائیں گے، جیسے رزقناہم میں را سے لوٹایا جائے گا۔ تو یہ رہا تلاوت ختم کرنے کا طریقہ۔ ہم تلاوت کیسے ختم کریں گے، تو تلاوت ختم کرنے کے طریقہ کیا ہے، ان کو بھی آپ پڑھیے، اور اگر اس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر ان سب باتوں کو اگر آپ نہیں سمجھیے گا تو پھر آپ قرآن کو اچھے سے اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔